اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں کچھ مدد مانگنی ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو۔ اور فرمایا کہ دیکھو سارے زمین والے اگر تمہیں نفع دینا چاہیں، ساری زمین والے اگر تمہیں نفع دینا چاہیں، تم کو وہی نفع ملے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ زمین والوں کے چاہنے سے نفع نہیں ملتا، اللہ کے چاہنے سے نفع۔ اگر اللہ نے تمہاری نفع لکھا ہے تو نفع ملے گا۔ اور فرمایا کہ ساری زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے نفع اور فائدہ لکھا ہے تو نفع اور فائدہ پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر نقصان اور تکلیف اور مصیبت لکھی ہے تو وہ پہنچ کے رہے گی۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد میں ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلموں تقدیر کے لکھنے والے قلموں کو اٹھا لیا گیا، تقدیر کے لکھنے والے قلموں کو اٹھا لیا گیا، اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی۔ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھوا دیا۔ زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ۔ یا اللہ کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ۔ اللہ کے حکم سے قلم نے سب کچھ لکھ دیا، قلم نے سب کچھ لکھ دیا، چھوٹی چیز بڑی چیز، چھوٹا حکم بڑا حکم، ہر چیز شروع سے لے کر قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں، جتنے چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا۔ فرمایا تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اس یقین کے بنانے کی ضرورت ہے کرنے والے ایک اللہ ہے، اللہ کرنے والے ایک اللہ ہے، سب کچھ ان کے حکم سے ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں۔ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو دنیا والوں کی طرف سے ہوتا ہے اگر وہ اس فیصلے کے خلاف ہوگا وہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اس یقین کے بنانے کی ضرورت ہے، اپنے دل میں اس یقین کو اتارنا ہے اللہ رب العزت ہی خالق ہے، اللہ رب العزت ہی مالک ہے، اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور ان کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا ان کے حکم سے ہوا، اب جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا آئندہ جو کچھ ہوگا ان کے حکم سے ہوگا۔ یہ دل میں یقین کے جمانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں کا یقین بگڑ چکا ہے، ماحول ہمارا معاشرہ، ہماری گھریلو زندگی، گھر سے باہر کی زندگی اس یقین کے خلاف چل رہی ہے۔ وہی سنتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یقین بھی وہی بنتا جاتا ہے، ہمارا یقین بھی بنتا جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر اور یقین کی بات کر کے اپنے دل کے یقین کو درست کرنا ہے۔ ہمارے دل میں جو یقین ہو گیا کہ حکومت جو چاہے گی وہ ہوگا، فوج جو چاہے گی وہ ہوگا، حاکم جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہرگز نہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔